جب ڈبے کھلے تو اس میں ہمیں لوگ ووٹ دیں، کیونکہ ہماری کارکردگی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے کہ دور نواز شریف کا ہوا ہے تو ترقی ہوئی ہے، وہ دور نکال رہے تو پھر کھنڈرات ہی رہتے ہیں۔ میں بائی کاٹ کے حق میں ثاقب صاحب بالکل نہیں تھا، نہ اس ٹائم تھا نہ ابھی تھا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، چاہے ہمیں جس طرح گلگت میں سیٹیں چھینی ہیں 5 اگست سے پہلے ہم نے موبلائزیشن کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے 5 اگست کو ہر جگہ پہ تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھنی ہے، کیونکہ ہم 3 سال سے کر رہے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کو یہ کرنا چاہیے۔ تو اگر استعفوں کا خان صاحب کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو میرا خیال ہے وہ منو تسلیم ہوگا، اس کے باہر تو نہیں جانا۔ ابھی تک آرڈر نہیں آیا۔ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے، خدا کے بارے میں جو بات کرے اس کو تو سب سے پہلے کسی چیز کی بھی وہ کہتے ہیں کہ ریلیف میں ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ معافی مانگنے کی بجائے سر وہ تو ایک قدم آگے چلے گئے، کل کی تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی جو اسلام آباد میں کی ہے، مولانا تو ایک قدم اور آگے چلے گئے ہیں۔ زیرو ٹالرنس کا مطلب یہ کہ آپ مولانا کے خلاف کوئی پرچہ، کوئی ایف آئی آر NCCI کو نوٹس کرے گی سر؟ نہیں، مولانا صاحب اس بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے بالکل جو میں نے بات کہی ہے میں کسی اور کنٹیسٹ میں کہی ہے میں وہ واضح کروں گا، تو پتہ چل جائے گا مولانا صاحب نے کیوں کہا۔ آپ باقی سیاسی جماعتوں کو واضح کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ اگر پی ٹی اے کے کسی رہنما نے یہ کہا ہوتا تو آپ ان کو واضح کرنے کا موقع دیتے؟ دیکھیں آپ نے نورین خان صاحب کو واضح کرنے کا موقع دیا؟ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز اور میرا نام ہے رائے ثاقب۔ ناظرین، آج کے شو میں ذرا پاکستان کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز ڈسکس کرتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن، دو کہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے تو بائیک آؤٹ کر رکھا ہے، بٹ اب کچھ پولیٹیکل ہلچل آزاد جموں کشمیر کے اندر نظر آ رہی ہے۔ وہ نواز شریف صاحب ہو جائیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو جائیں ایز پلانڈ بائی PMLN، یا ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے کل مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آزاد جموں کشمیر تشریف لے کے جائیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف آج سٹینڈ کہاں پہ کرتی ہے؟ دیٹ از دا بگ کویسچن، کہ آپ مرکز میں بھی اپوزیشن کے اندر ہیں، ایک صوبے کے اندر آپ کی حکومت ہے، آپ کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ جناب ہمیں تو ووٹ ہی صرف اس لیے پڑا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو جس پرپس کے لیے بقول آپ کو ووٹ پڑا تھا آپ وہاں پہ تو ڈیلیور نہیں کر سکے، لیکن اس کاوش کے ساتھ عام پاکستانی، عام خیبر پختونخوا کا جو شہری ہے اس کی زندگی رکتی تو نہیں، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس نے بیمار بھی ہونا ہے، اس نے اسپتال بھی جانا ہے، بچے نے تعلیم کے لیے اسکول بھی جانا ہے، بچوں نے کالج یونیورسٹیز میں بھی جانا ہے ان ڈیز ٹو کم۔ سو ان ذرا ایسپیکٹس پہ بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ نمبر 2، تھوڑی سی تشویشناک سی خبریں مجھے پیٹرولیم سیکٹر سے آ رہی ہیں کہ ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان بائی نیم علی پرویز ملک صاحب کی ایک پریس کانفرنس بھی آپ نے اطاعت صاحب کے ساتھ سنی ہوگی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ پیٹرولیم پرائسز کا تعین ڈیلی بیسس پہ ہوگا، روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا۔ اس کے بعد OMCs یا آئل مارکیٹنگ کمپنیز تو دے آر فائن ود اٹ، لیکن پیٹرول پمپ مالکان اور ان کی جو ایسوسیشن ہے، ڈیلرز کی ایسوسیشن ہے، ان کی ریزرویشنز ہیں۔ مجھ تک کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی پہنچی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان ڈیز ٹو کم وہ پیٹرول پمپ بند کر دیں احتجاجاً۔ تو آج کے شو میں وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن، اور ڈیلرز کو پرابلم کہاں پر ہے، ان کو ریزرویشن کیا ہے، یہ ڈیلی کے تعین کرنے سے، پیٹرولیم پرائسز کی ڈیلی تعین ہونے سے ان کی ریزرویشنز کیا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پیٹرولیم پرائسز ڈیلی تعین کیا جاتا ہے ان کا۔ پہلے سیگمنٹ میں مہمانوں کا تعارف کروا دوں، مجھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب نیازل النیائی صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سینیٹر ناصر بٹ صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ویسے تو آج بہت سارے ٹاپکس ہیں بات کرنے کے لیے، بٹ لیٹس سٹارٹ ود آزاد جموں کشمیر کا الیکشن۔ میں دیکھ رہا تھا آبویسلی پاکستان تحریک انصاف نے تو بائیک آؤٹ کر رکھا ہوا ہے، لیکن بٹ صاحب مین فوکس تو آپ لوگوں کا آزاد جموں کشمیر ہونا چاہیے۔ کل بھی دیکھا میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ پنڈی گوجر خان اس ریجن میں تھی، کل نواز شریف صاحب غالباً تشریف لے کے جا رہے ہیں آزاد جموں کشمیر۔ سر کس قسم کی تیاریاں ہیں، کتنے ہوپ فل ہیں جموں کے الیکشن کو لے کر؟ جی تیاریاں بالکل ہیں جی۔ ہم اپنے پنڈی میں وہ اصل میں وہ ایک راجہ بازار میں ایک بڑا ماڈل بازار بنا ہے، تو اس میں مریم اورنگزیب صاحب آئی تھی۔ باقی جو پنڈی میں ہم نے تو اس میں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جوش و خروش سے شامل ہیں کہ 27 جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے، اور ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی تو ہمیں نظر نہیں آتی پنڈی میں بھی۔ تو اگر وہ ہماری 10 سیٹیں ہیں 12، اگر ہماری کوشش ہے کہ جب ڈبے کھلے تو اس میں ہمیں لوگ ووٹ دیں، کیونکہ ہماری کارکردگی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے کہ دور نواز شریف کا ہوا ہے تو ترقی ہوئی ہے، وہ دور نکال رہے تو پھر کھنڈرات ہی رہتے ہیں۔ تو کوشش ہے، ہمارے اتحادی بھی ہیں پیپلز پارٹی، وہ بھی وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے، عوام ہمیں ووٹ دیں گے، اور جس کو بھی میجورٹی ملی پھر وہ حکومت بنائیں گے۔ لیکن ہمیں ہمارا جو ٹریک ریکارڈ وہ بتاتا ہے
کہ جو بھی کام کرتا ہے پھر اس کو عوام ووٹ دیتی ہے سر اور گلگت یہ میں تو آپ تاثر کو ختم خرید دیا ہوگا ووٹروں نے، کہ گلگت میں کو نہیں دیا آپ کو ووٹروں نے. میں کہتا نہیں گلگت میں ہمیں ووٹ ملے لیکن دیکھیں نا حکومت پھر کی ہے. جمہوریت اسی کا نام ہے. وہ باتیں ہوتی تھی دیکھیں وہ باتیں ہوتی تھی کہ جس کی وفاق میں حکومت ہے وہی بنائے گا گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر حکومت میں. تو یہ تو فرق ہے نا اگر انہوں نے 1 سیٹ یا 2 سیٹ زیادہ لی تو پی ایم صاحب نے ان کو ملی کہ آپ حکومت بنائیں. تو حالانکہ وہ ہمارے اتحادی ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ایک جمہوریت اسی کا نام ہوتا ہے کہ جو میجورٹی لے پھر اس کی آپ رسپیکٹ کریں. ابھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم حکومت بنائیں گے. فیئر انف. نیازی صاحب ایک طرف تو آزاد جموں کشمیر کا آپ لوگوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، چلیں آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی دو بینگ اے ڈیموکریٹ. آئی پرسنلی بلیو کہ الیکشن میں ہر جماعت کو جانا چاہیے، باقی تو اپنی اپنی کارکردگی ہوتی ہے. لیکن سر ایک اور خبر میں دیکھ رہا تھا کہ 5 اگست کو آپ لوگوں کو کوئی ایڈوائس آ گئی ہے یا حکم آ گیا ہے عمران خان صاحب کا کہ آپ خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی اسمبلیوں سے استعفے دے رہے ہیں. اچھا ثاقب صاحب، میں پہلے تو آپ کے پروگرام میں یہ میرے لیے ایک بڑی آنر ہوگی، ایک بڑی خبر ہوگی کہ ہر بندے کا اپنا وزڈم ہوتا ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہمارا اے جے کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ بنا، اس کے اوپر ہم نے ایک ایپیڈیٹ بورڈ بنایا کہ ایپیڈیٹ بورڈ نے جس کے اندر ہم 11 لوگ تھے جنہوں نے ٹکٹ فائنل کرنے تھے جو پارلیمنٹری بورڈ نے بھیجنے تھے. پارلیمنٹری بورڈ کی ریکنسٹیٹیوشن کے لیے ہم نے کہا کہ اس میں کچھ ممبر آپ اس طرح کر لیں، لیکن وہ اسی طرح پارلیمنٹری بورڈ رہا. لیکن جب فیصلہ ہوا تو میں واحد آدمی تھا، یہ آج آپ کے چینل سے بڑی خبر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ ہمیں بائیکاٹ میں نہیں جانا چاہیے. میرے بعد اسد کیسر صاحب نے کہا اور اس کے بعد شوزب کا. ہم 3 لوگ تھے، اس میں پولیٹیکل کمیٹی بھی تھی اور اے جے کے ایپیڈیٹ بورڈ بھی تھا. اور میری کوئی 4 کے 5 میٹنگز ہوئیں. اس کے پیچھے میں چاہتا کیوں تھا یہ کہ الیکشن میں جانا چاہیے. گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ گلگت میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمیں تو وہاں انٹر ہی نہیں ہونے دیا گیا. ہمارے سیکرٹری جنرل کو گوہر صاحب سر گلگت کے وہیں پہ بارڈر تھے، روک دیا گوہر گیا. صاحب کیمپین کرتے رہے وہاں پہ. نیازی صاحب اچھا میں ادھر آتا ہوں. اچھا اس کے بعد جو جنید گیا کے پی کے کا صدر، اس کو صوبہ بدر کیا گیا اور لوگوں کو صوبہ بدر کیا گیا. اے جے کے میں یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے 8 فروری کو الیکشن چھینا گیا، لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کو عمران خان کا وہاں سلوگن، عمران خان کی پارٹی کا جھنڈا اور لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے. اور میں اے جے کے میں پہلے بھی 2-3 دفعہ ہو کے آیا تھا کہ اے جے کے لوگ بہت ہی اٹیچ ہیں. لیکن جہاں تک کشمیری عوام کا تعلق تھا، وہ جو اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کی ہم کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات تھے جن میں سے 32 کے 33 ایکسیپٹ ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ اے جے کے کی عوام کے مطالبات جو ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ ان کی رائٹس کی بات ہے تو وہ رائٹس ان کے ایکسیپٹ ہونے چاہیے. لہٰذا میں بائیکاٹ کے حق میں ثاقب صاحب بالکل نہیں تھا، نہ اس ٹائم تھا نہ ابھی تھا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. چاہے ہمیں جس طرح گلگت میں سیٹیں چھینی ہیں، ابھی بٹ صاحب اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دونوں اکٹھے ہیں. یہ آبجیکشن ان پہ پی 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 پہ انہوں نے نہیں کیا، چاہے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ شاید یہ تو عمران خان کی خوف کی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سر آپ عمران خان کے خوف کی وجہ سے استعفے دے رہے ہیں اسمبلیوں سے، کیونکہ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ جناب ریزائن کر دیں کے پی کے اسمبلی کے علاوہ. دیکھیں اگر عمران خان کی انسٹرکشن آئیں گی نا، آج بھی ہم گئے تھے سپریم کورٹ میں، ہم نے عمران خان کی میٹنگ والی کنٹیمپٹ کو چیلنج کیا ہوتا. ہماری دیکھیں میں ادھر بیٹھ کے میں ان کا سپوکس پرسن بھی ہوں، میں ایسی سٹیٹمنٹ دے دوں عمران خان نے یہ ہماری آخری اسٹریٹجی ہونی ہے. لیکن ابھی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ 5 اگست سے پہلے ہم نے موبلائزیشن کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے 5 اگست کو ہر جگہ پہ تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھنی ہے، کیونکہ ہم 3 سال سے کر رہے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کو یہ کرنا چاہیے. تو اگر استعفوں کا خان صاحب کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو میرا خیال ہے وہ منو ان تسلیم ہوگا، اس کے باہر تو نہیں جانا. ابھی تک آرڈر نہیں آیا، آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک آرڈر نہیں آیا آپ لوگ کے پاس؟ نہیں، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا آرڈر آیا ہے، ابھی مجھے کنوے نہیں ہوا. پاکستان کے معتبر ترین اور بڑے ترین اخبار کی خبر ہے سر آج کی. نہیں وہ تو پہلے بھی آیا کہ وہ تو ہماری پارٹی سب یک زباں کہتی ہے کہ عمران خان کا حکم ہے تو ہم استعفے دے دیں گے. دیکھیں جی پی ٹی آئی عمران خان ہے، ثاقب صاحب عمران خان پی ٹی آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر جس اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ ایک لیڈر کی وجہ سے بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے سارا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ملا. 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہے جس کو ٹکٹ ملا اس کو ووٹ ملا ہے. دیٹ از دا اونلی ریزن کہ آپ 5000 بندہ پھر بھی آپ 5000 بندہ بھی اڈیالہ کے باہر آج تک اکٹھا نہیں کر سکے. نہیں دیکھیں وہ حالات آپ دیکھیں کہ اڈیالہ کے باہر اگر ہم 500 بندہ جاتے ہیں نا
تو ادھر پنجاب گورنمنٹ 5,000 پولیس والا کھڑا کر دیتی ہے، اور اگر ہم کچھ کریں تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے خلاف کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو اسی خلاف ہونے پہ ذرا میں 26 نومبر بٹ کی صاحب پتہ ہے، 24 اکتوبر کی پتہ ہے، میں اس پہ آتا ہوں بنے صاحب بٹ صاحب یہ مولانا جی صاحب کو کیا ہوا ہے؟ جی آپ جی کی تو بڑی دوستیاں یاریاں تھی، پی ڈی ایم میں سارے اکٹھے، مولانا آگے آگے سارے ان کے پیچھے پیچھے، کیا ہوا ہے مولانا صاحب کو؟ دیکھیں یہ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے. شہداء جو ہوتے ہیں، شہداء تو دیکھیں نا، ہم لوگ رات کو سو جاتے ہیں تو سیکورٹی کے ادارے یا سیکورٹی کے جو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، سرحدوں پہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، ہم سوتے رہتے ہیں. لیکن شہداء جو ہوتے ہیں وہ تو ان کے بارے میں تو کوئی اس طرح کی بات کرنی نہیں بالکل چاہیے، متفق. کیونکہ ہم ایز اے مسلمان پتہ ہے آپ کو کہ جو شہداء ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے دہشت گرد ہیں، ان کو مارنا ہمیں کہتے ہیں ثواب ہے ہمیں کہ ہم ان کو ایسے لوگوں کو دہشت گردوں کو مارے جو انوسنٹ لوگوں کو آ کے شہید کر جاتے ہیں، قتل ادھر اتنے کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. تو پھر ایک اسٹریٹجی بنتی ہے، اور یہ ہماری تو بالکل ایک یونانیمسلی سب قوم کی ایک ہی رائے ہے کہ شہداء کے بارے میں جو بات کرے اس کو تو سب سے پہلے کسی چیز کی بھی وہ کہتے ہیں کہ ریلیف میں ان کو معافی مانگنی چاہیے، یا بالکل یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے کن کنٹیکسٹ میں اس طرح کی بات کی ہے مولانا صاحب کو. معافی مانگنے کی بجائے سر وہ تو ایک قدم آگے چلے گئے. کل کی تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی جو اسلام آباد میں کی ہے، مولانا تو ایک قدم اور آگے چلے گئے ہیں. مولانا صاحب تو بڑے زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے باتوں سے اور بات کرنی. لیکن اس چیز پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی جماعت، یہ ایک زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کہ جب کوئی شہداء ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی وائف ہوتی ہے، وہ کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ان کو کتنا ہرٹ کیا ہوگا اس بات نے. تو زیرو یہ تو قابل ٹالرنس کا قبول مطلب نہیں ہے یہ کہ آپ مولانا کے خلاف کوئی پرچہ، کوئی ایف آئی آر این سی سی آئی کو نوٹس کرے گی سر؟ نہیں، مولانا صاحب اس بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے بالکل جو میں نے بات کہی ہے، میں کسی اور کنٹیکسٹ میں کہی ہے، میں وہ واضح کروں گا. تو پتہ چل جائے گا مولانا صاحب نے کیوں کہا. آپ باقی سیاسی جماعتوں کو واضح کرنے کا موقع دیتے؟ اگر پی ٹی اے کے کسی رہنما نے یہ کہا ہوتا تو آپ ان کو بھی واضح کرنے کا موقع دیتے؟ دیکھیں آپ نے نورین خان صاحبہ کو واضح کرنے کا موقع دیا؟ دیا. آج دیکھیں نا جو نورین صاحبہ نے کہا ہے، آج انہوں نے این سی سی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کے پاس جا کر انہوں نے جواب جمع کرایا ہے کہ میں تو پاکستان سے محبت کرتا تو ہوں. اسی طرح کا نوٹس ایک مولانا کو بھی کر دینا کہ وہ بھی جا کے جواب جمع کرا دیں. اگر دیکھیں نا پھر آپ نے بھی بات کر دی، نورین نے یہ بات کی تو پی ٹی آئی کے کسی میں ابھی نیائی صاحب بیٹھے میرے ساتھ، یہ اس چیز میں کنڈیم کر دیں کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ نہیں کہنا چاہیے. یہ ایک پاکستان کی، اگر وہ کہتے ہیں جی ہم سیاسی جماعت ہیں، نہیں پہلے واپس سر بڑا تھوڑا سا ریورس گیئر پہلے مولانا صاحب کے اوپر کہ نورین صاحبہ کا کلپ وائرل ہوتا ہے، ایک دن کے بعد نوٹس ہو جاتا ہے، وہ چلی جاتی ہیں، وہ خود ہی جاتی ہے، ان کا وکیل جا کے وہاں جواب جمع کرا دیتا ہے. مولانا صاحب کی یہ تقریر پچھلے ہفتے، یہ جو پرسوں گزرا ہفتہ نہیں، اس سے پچھلے ہفتے سیٹرڈے کی قصور میں ہے. آج تقریباً 9 دن ہو گئے، کوئی نوٹس؟ آپ تو گزارشات ہی کرتے رہے کہ سر پلیز نہ کریں، ایکسپلین کریں. نہیں پھر کہتے ہیں زیرو ٹالرنس. دیکھیں کوئی عدالت میں بھی لوگ گئے، نہیں عدالت میں بھی کچھ لوگ گئے ہیں میرا خیال ہے، تو عدالت نے ان سے جواب طلب کیا. جب وہ جواب دیں گے اس کے بعد بات ہوگی. اور اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے جو بات کو اس کو کنٹیکسٹ غلط ہو گیا، یہ میں نے بات نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں، میں نے تو کوئی اور بات کی تھی، اس کا میں جواب دے دوں. انہوں نے کہا میں آ کے اس بات کی وضاحت کروں گا. نہیں ہے تو پھر آپ کے سامنے ہر چیز ہوگا. میں آپ کے کلیگ کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھوں. آپ کے کلیگ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مقدمہ دینے کے حق میں نہیں ہے ہم مولانا کے اوپر، پرچہ دینے کے حق میں نہیں ہے. نہیں وہ دیکھیں نا، اگر انہوں نے اس لیے کہا نا کہ نورین خان پہ کون سا پرچہ ہو گیا، ان کو بلایا گیا کہ آپ وضاحت کر دیں ان کی. نوٹس ہو گیا تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ نوٹس مولانا صاحب کو بھی کروا دیتے، نوٹس کر دیتے این سی سی آئی ان کو بھی آئے سر. میں کہتا ہوں اگر میرا خیال ہے مولانا صاحب آپ دیکھیں وہ کتنے زیرک سیاستدان ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات بھی کبھی کسی اور لہجے میں نہیں کرتے. انہوں نے جو بات کی ہے ان کے ذہن میں کیا تھا یہ وہ بتائیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہوتا ہے، قانون اپنا راستہ لیتا ہے. مطلب یہ کہ نواز شریف صاحب، سر میں جیسے باہر ہوں آپ کی طرف، آپ کو نہیں لگتا بٹ صاحب اس کے اوپر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو مولانا صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی کہ مولانا صاحب کوئی گریونسز ہیں تو ہم سے بات کریں، ادھر شہداء کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں مولانا صاحب کے تعلقات بالکل میاں صاحب سے بھی ہیں، سب جماعتوں سے ہیں، زرداری صاحب سے بھی ہیں،
بلاول بھٹو صاحب سے، محل آزاد کشمیر میں بھی کوٹھے. لیکن اگر مولانا صاحب نے خود میں قائد ہیں اپنی جماعت کے، اس کے لیے اگر وہ واضح کچھ چیز اپنائیں گے آپ کو نظر آ جائے گی. اس میں آپ دیکھتے رہ جائیں گے. میں نے آپ کو پھر کہا کہ قانون اپنا راستہ لیتا ہے. اللہ کرے جی قانون اپنا راستہ لے. جی سب کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ اب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی کو بھی نوٹس ملے، بطور وکیل میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کو بیٹھ کے ملزم نہیں ٹھہرا سکتے. کسی کو عدالتیں موجود ہیں اور اس نوٹس کو جا کے آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے تھرو ٹرائل. لوگ کی کٹل بھی ہو جاتی ہے، کوئی بیان کس زمرے میں سیاق و سباق اس کے ہوتے ہیں. جس طرح مولانا صاحب کہتا ہے کہ میرا سیاق و سباق میں بیان جو ہے اس طریقے سے اس کو متنازع بنایا گیا. لیکن صاحب پھر جو کیمپین مولانا صاحب جیسے زیر قداور سیاستدان کے خلاف چلائی ہے، پی ایم ایل این کے وزراء، پی ایم ایل این کے ڈیجیٹل میڈیا، پھر یہ لوگ جو کیمپین چلاتے رہے، اس کا کیا بنے گا؟ جی میں بتاتا ہوں نا. ابھی بٹ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم بھی رسپیکٹ ہے، سارے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کا دفاع افواج پاکستان کے ہاتھ میں جتنی افواج ہے. لیکن جہاں آ کے انہوں نے خود کہا کہ افواج پاکستان کے شہداء کے بارے میں مولانا صاحب یہ کہا، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ نورین کا بھی میں انٹرویو سن رہا تھا تو اس نے کہا میں نے اپنی عقل کے بارے میں کہا ہے. اس نے 5-6 باتیں کی ہیں. اس نے اسرائیل کی بات کی ہے، ابراہیم اکارڈ کی بات کی ہے، 4-5 باتیں ایسی کی ہیں، ایران عراق کی بات کی ہے. اور اس پہ رائے میں اس نے جواب دیا ہوگا تو لازمی بات ہے اس نے کوئی چیزیں لکھی ہوں گی. اگر اس نے اپنے عقل کے ذریعے بیان دو چیزیں ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں، دو چیزیں نئی صاحب بٹ صاحب دونوں کی آپ کی خدمت میں رکھوں. ایک تو وہ انٹرویو جو ہے اس کے اوپر انفارمیشن یہ آ رہی ہے کہ جناب نورین صاحبہ نے کہا تھا یہ انٹرویو ایئر مت کیجیے گا، اس کو روک دیجیے گا، اور یہ انٹرویو مئی میں کہیں پہ ریکارڈ ہوا تھا. ایک چیز تو پھر یہ انٹرویو لیک کہاں سے ہوا، ایک سوال پہلا یہ بنتا ہے. نمبر 2، نورین صاحبہ نے جو بھی فرمایا وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے اپنے ذہن کے مطابق یہ سوچا ہے تو سر پھر بھی غلط ہے. نورین نیائی صاحبہ نے جو کہا کہ پاکستان جنگ یہ وہ اینڈ آل دیٹ، سر پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے کیسے دھول چٹائی ہندوستان کو. وہ ایک کیس سٹڈی بن گئی ہوئی ہے. ایک پاکستانی ہوتے جس کے اوپر میں فخر کرنا چاہیے، ہماری آنے والی نسلیں جس ایونٹ کے اوپر فخر کریں گی کہ ہم نے اپنے سے کتنے بڑے دشمن کو، کتنے گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی تھی، اس کے اوپر کوسچن مارک نہیں آنا چاہیے سر. بالکل، وہ تو ہم خود کہتے ہیں کہ مارکہ حق کی جیت ہے. میں نے کہا ہے نا کہ بھائی پاکستان کے دفاع پہ یا پاکستان تو پیراماؤنٹ ہے نا، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ مولانا صاحب اسلام آباد میں جلسہ بھی کر گئے ہیں. حکومت تو ان کی ہے نا، یہ جو اتھارٹی ہے نیشنل کی ہے. ویسے آپ کے ساتھ بیٹھے میں پوچھیں ان کی ہے حکومت. مولانا صاحب جلسہ بھی کر گئے ہیں. مولانا صاحب اسلام آباد میں، ہمیں تو ہائی کورٹ، ہم وکیل ہیں، ہم وکلاء نہیں اسلام آباد میں جلسہ کر سکتے. تو باقی جو ہے ہم تو پہلے ہی بھگت رہے ہیں. جو آدمی کوئی اگر سٹیٹمنٹ دے گا وہ خود جا کے اس کی وضاحت کرے گا. تو ابھی آپ نے ٹھیک کہا کہ نورین نیازی کو اگر نوٹس ہوا ہے تو وہ تو اپنا جواب دے آئی ہے، اور بٹ صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ اپنا جواب جمع کرا رہی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر کوئی ایسا بیان آتا ہے تو ادھر بھی یہی چیز ہونی چاہیے. اور یہ پتہ نہیں اب کیوں ہو رہا ہے، یہ آگے جا کے پتہ چلے گا چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اچھا جلسہ تو کوئی نہیں ہوا. نیائی صاحب نے کہا کدھر جلسہ ہوا اسلام آباد میں؟ وکلاء کنونشن کہہ لیجئے یا اکٹھا ہوئے ہیں وہاں پہ وکلاء جے یو آئی کے، جمعیت علماء اسلام کے، وہ لوگ تمام اکٹھے ہوئے اور بڑا اکٹھ تھا وہ. نہیں وہ کسی کمرے میں کسی ہال میں کوئی بندہ جو مرضی صبح شام تقریریں جلسے کرے، کون روکتا ہے؟ آپ تھوڑے کرتے ہیں. اچھا دوسری بات، نورین خان صاحبہ کے بیان کی اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جن کی بہن ہے نا عمران خان جو جیل میں ہے، وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. مجھے بتائیں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا، جی ایچ کیو پہ حملہ اور کورٹ کمانڈر کے گھر آگ جا کے لگا دینا، اپنی فورسز کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، وہ ادھر آ کے جو اسلام آباد میں ریڈ زون میں چلے جانا. ان کے جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، گنوں والے کلاشنکوف والے آ جانے، رینجرز کو شہید کر دینا. تو ہم نے اس لیے کہا کہ آپ نے اپنا ذہن بتا دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. یہ کون سا واقعہ بٹ صاحب، رینجرز کو شہید کرنے والا کون سا؟ یہ آپ دیکھے ہوتے جو اسلام آباد میں جب ہوا تھا، یہ وہاں رات کو چلے گئے تھے سارے. 26 نومبر نہیں سر، وہ رینجرز کو شہید پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا تھا. وہ ایک نوجوان آ رھا تھا جس نے گاڑی کے نیچے آگے اچھا میری بات سنیں، آپ نے کہا نا انہوں نے نہیں کیا تھا. سنیں پلیز ایک منٹ، مجھے بتائیں. یہ تو کہتے ہیں جی ایچ کیو پہ ہم نے حملہ نہیں کیا، اس کے اوپر آپ لوگ بات یہ تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں. میں نے اس پہ روکا نہیں آپ کو، اس پہ آپ 100 دفعہ بات میں نے، مجھے بتائیں نا، یہ کہتے ہیں ہم نے جی ایچ کیو پہ بھی حملہ نہیں کیا، ہم کور کمانڈر کے گھر بھی نہیں گئے، ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں، ہم نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہی نہیں. تو آپ مجھے بتائیں وہ کون سی چیز مانتے ہیں؟ کبھی مانا والی سائیڈ پہ کر دے، باقی پہ یہ دیکھیں پہلے دن میں نے ایک بات کہی تھی جی
کہ جو کچھ جی ایچ کیو میں ان لوگوں نے کیا وہ یاسمین راشد تو ان کی ہیلتھ منسٹر تھی نا, وہ نہیں کر رہی ادھر جائیں. وہ کون تھی؟ ہم ان کو لے کے انہوں نے کہا جی ہم وہاں گیٹ تک ہم نے جانا تھا. وہ بھائی جان جدھر آپ نے گیٹ پر جانا کیوں تھا؟ گیٹ پہ جانے کے بعد ہی آپ نے لوگوں کو, معصوم لوگوں کو اندر گھسا دیا نا, جاؤ کرو جو کرنا ہے. تو یہ چیزیں اس طرح تھوڑی ختم ہوتی ہیں. اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے. آپ کسی ریڈی والے سے پوچھیں گے نا, وہ بھی بتائے گا کہ 9 مئی کن لوگوں نے کیا اور وہ کون لوگ تھے. تو اس لیے بٹ صاحب ایک کام نہ کریں, آپ اور میں کسی دن مائک لے کے نکلیں, یہ 2-3 سوال مہنگائی کے اوپر, آپ لوگوں کی حکومت کے اوپر, 9 مئی کے اوپر 2-3 سوال لے کے پبلک میں چلتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ مجھے ٹائم بتائیں, کٹھے جائیں گے, پھر آپ نے جو سوال جواب ہونا ہے پھر وہ لائیو چلانا ہے. بالکل, آپ کا میرا وعدہ رہا, آپ کا میرا بالکل وعدہ رہا. ٹھیک ہو گیا. میں انشاءاللہ جیسے اسلام آباد آتا ہوں ویسے بھی عوام میں ہے. ہاں میں بلکہ آپ کے پاس پنڈی آؤں گا نا, پنڈی میں زیادہ رش ہوتا ہے, اسلام آباد میں تو بندے ہی نہیں ملتے. بالکل پنڈی آئے, پنڈی ریکارڈ کریں گے سر اس کے اوپر. ہر جگہ ملتے ہیں, بات سنیں ہر جگہ. سر اسلام آباد میں رش کم ہوتا ہے نا, اسلام آباد ہمیشہ یاد رکھیں. جی اچھا ٹھیک, ایک بات یاد رکھیں, غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اس کی معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. اور اس پہ ضد پہ اڑ جانا کہ نہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بٹ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل اعلان کیا ہے کہ میں پنجاب میں, پورے پاکستان میں جلسے کرنے جا رہا ہوں. اب جلسے ہی جلسے ہوں گے. پنجاب میں اجازت دیں گے مولانا صاحب کو؟ بالکل. دیکھیں آج میں یہ بات اچھی کی ہے, یہ جمہوری طریقہ ہوتا ہے اپوزیشن کا جلسہ کرنا, جلوس کرنا, لیکن جمہوری طریقہ اختیار ہوتا ہے. مولانا صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے جب بھی کوئی جلسہ جلوس نکالا ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اوکے, یہ آپ بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگ جو کیا کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے, جمہوری طریقے سے یہ بھی جلسے کریں. ان کے لیے لوگ نہیں آتے نا, اب ہم کیا کریں, ہم لوگ تو نہیں ہم لا کے دے سکتے, اور لوگ بھی لے آؤ. ان کے لیے جو ان کے ایم این اے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ باہر آ کے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن بھوک ہڑتال کی, صبح آگے بیٹھے تھے, ناشتہ کر کے شام کو چلے جاتے تھے, وہاں بھی لوگ نہیں آئے. انہوں نے کیمپ لگایا, وہاں بھی ان کو پی ٹی آئی سر وہ ریڈ زون ہے, ہم میڈیا والے نہیں پہنچ سکتے تھے, ہمیں کوریج سے روک دیتے تھے, پار پولیس کھلوتی ہوتی تھی سر, ہمیں نہیں آگے جانے دیتے تھے, پیدل وہ کہاں سے کہاں چل کے جاتے تھے. اب آپ میرے وہ اسلام آباد میں دفتر بیٹھے چلے, جہاں تک آ سکتے تھے وہاں تک کھڑے ہو کے احتجاج ریکارڈ کرا دیتے. کیوں آپ ان کی حمایت کرتے ہیں؟ میں نہیں حمایت کر رہا بٹ صاحب, میں تو فیکٹ صرف رکھ رہا ہوں. بٹ میں کیوں حمایت کرنی بٹ صاحب, اللہ تعالیٰ. نیائی صاحب سر, اب آپ کچھ فرما رہے تھے خواجہ صاحب کے بارے میں, کیا کریں سر, بہت سینئر پولیٹیشین ہے ماشاءاللہ ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ صاحب. ایک تو میں اب یہ بتا دوں کہ آج میرا سپریم کورٹ میں کیس تھا, تو سپریم کورٹ میں ایک وہ پاکستان لا کمیشن میں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی, تو 7:30 بجے گیا میں ثاقب صاحب, 7:30 بجے انہوں نے ہمیں روک لیا. اب پہلی دفعہ, یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا وکیل سپریم کورٹ میں کیس لگا اور اس کو باہر روک رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آپ نیشنل اسمبلی میں پارکنگ کر کے آئیں یا وہ نیشنل لائبریری میں پارکنگ کر کے آئیں. نہ ادھر ہی ہمیں کسی نے پارکنگ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا نا غالباً, آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے, اور ایک پاکستان لا کمیشن ہے, اس کا کوئی کانفرنس تھی, وہاں کوئی ایوارڈ. سر آپ لوگوں نے ویسے یہ کمیشن کا, بیرسٹر صاحب نے کیوں اس کا بائیکاٹ کیا ہے سر؟ ممبر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ماضی کے اجلاس جاتے رہے, آپ کمیشن کے اجلاسوں میں بائیکاٹ کیوں کیا آپ لوگوں نے سر؟ ثاقب صاحب, میں کچھ پرنسپلی نا, میں بڑا اسٹرکٹ ہوں. میں نے پہلے عمران خان سے کہا تھا کہ جب ہم 26ویں اور 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے, اور اسی وجہ سے میں نے اے جے کے الیکشن کا بھی کہا کہ آپ جائیں, تو میں نے کہا کہ آپ جب ترمیم کو نہیں مان رہے, ایگری نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ یہ ترمیم غلط ہے, جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یہ ججز جو ہیں جو اپائنٹ کیے جا رہے ہیں, یہ ججز کنسٹیٹیوشنل نہیں ہوں گے, یہ ووٹنگ کے ذریعے ہوں گے, اور یہ ملازم ہیں, اور ان کو جو حکم ایگزیکٹو دے گی وہی کرے گا. تو لہٰذا میں تو پرنسپلی ایگری تھا کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہمیں نہیں جانا چاہیے. دوسری بات ہے کہ 26 سر پھر ماضی کے کیوں جاتے رہے آپ کے اجلاسوں میں, ماضی کے بھی بائیکاٹ کرتے, نیشنل اسمبلی میں آپ بیٹھے ہیں, کمیٹیوں کی گاڑیاں آپ لوگ یوز کر رہے ہیں, تنخواہیں آپ لوگ لے رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نظام کو نہیں مانتے. نہیں, میں تو اپنا بتا رہا ہوں نا. میں نے سر میں آپ کی جماعت کی بات کروں گا, یہاں پہ تو آپ خود پرسنل کیپیسٹی میں تو نہیں بیٹھے, آپ جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نہیں صاحب. جی بالکل, لیکن یہ اب فیصلہ کر لیا انہوں نے, بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا. اچھا میں اب خواجہ آصف صاحب والی سر پھر بائیکاٹ کا فیصلہ سسٹم کو نہیں ماننا تو اسمبلی سے بھی باہر چاہیے نا سر. میں اس کی فیور میں نہیں ہوں, کبھی بھی جمہوری ہوتے ہوئے میں اس کی فیور میں نہیں ہوں, لیکن بائیکاٹ کر لیا تو پورے نظام کو بائیکاٹ کرے نا. پھر 3 سال سے ہم 3 سال سے جو مقدمات لڑ رہے ہیں, عدالتوں میں جا رہے ہیں, کیسز نہیں لگ رہے, ملاقات نہیں ہو رہی, 8 مہینے سے ایک آدمی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, تو چیزیں ادھر جا رہی ہیں. اب ہمیں کہتے ہیں, ابھی انہوں نے کہا نا کہ مولانا صاحب تو قصور میں بھی جلسہ کریں گے,
मीनार पाकिस्तान पे भी करें, ये नहीं कह सकते। मुझे भट्ट साहब ये बताएं कि 9 मई तो इमरान खान एक ही चीज़ कहता है कि आप ले आएँ CCTV फुटेज, जो मुल्दे में उसको ले आएँ। आप भट्ट साहब से पूछें कि इमरान खान ने कितने जलसे किए हैं मीनार पाकिस्तान पे, इमरान खान ने कितने जलसे पेशावर में किए हैं, इमरान खान ने कितने जलसे कराची में किए हैं, आपको कोई गमला टूटा हुआ नजर आया है? आप एक पार्टी को सर, वो आप लोग की पार्टी के साथ 9th में जुड़ गया ना, असल में आप लोग की पार्टी के साथ जुड़ 9th में गया ना। बस तो अच्छा, ख्वाजा साहब एक दिन ट्वीट करते हैं, इसी वजीर दिफा के तौर पर इनसे पूछ लें कि क्या ट्वीट किया, और दूसरे दिन उसने डिलीट कर दिया। इनसे ये पूछें कि चलो आपको हुकूमत तो दे दी गई 3 साल, आप 3 साल आपको होने वाले हैं, आपने डिलीवर किया क्या है? अवाम 24 करोड़ अवाम जिसका शायद आपके पास मैंडेट नहीं है, वो तो भूखे मर रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आपका 20% जो है इंडस्ट्री बंद हो गई है, टैलेंट आपका बाहर जा रहा है, तो आपने क्या किया है? आप अपनी चलो हम तो चीज़ों को भुगत रहे हैं, हम तो मुश्किलात से गुजर रहे हैं, हमें बजाय डिस्कस करने के आप पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता होता है, आप न्याजी साहब एक सेकंड, आपके ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में और सेनेट में लास्ट महंगाई के ऊपर इन दोनों ने कौन सी तकरीर की है? जरा मुझे बताइएगा कि फलां दिन था या हफ्ता महीना 2 महीने पहले उन्होंने फलां तकरीर की। नहीं, अभी बजट में सब बजट में तो बच्चा बहस करता है ना सर, साल के बाद जब बजट के दिन आते हैं वो तो पाकिस्तान का बच्चा उस पर बहस करता है। बट साहब, न्याजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी सर, महंगाई एक इशू तो है, उसके ऊपर मीडिया हम लोग भी डेली बात करते हैं, लेकिन एट टाइम्स कुछ इशूज इतना हाइप पकड़ जाते हैं, जिस तरह रिसेंटली मौलाना साहब वाला इशू, उससे पहले इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान वाले, अब आजाद कश्मीर वाले इलेक्शन। सर, आम आदमी, मानिए प्लीज, इसको मेरे साथ मानिएगा जरूर कि महंगाई तो है, चले आप उसके ऊपर अपनी काविशें जरूर गिनवाइएगा गवर्नमेंट की, बट प्लीज डू एडमिट कि महंगाई तो बहुत है पाकिस्तान। देखें, मैं इसमें बिल्कुल आपकी जो बात है, महंगाई बहुत है, मुश्किलात हैं, पेट्रोल ये देखें ये क्यों हो रहा है? अब ये पेट्रोल महंगा सस्ता, रोज अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा किया है, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ आए तो क्या वो पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान में इतना तो फर्क है कि हम वो मीडिएटर बने, हमने पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा दी, और जंग जब एक दफा जंग रुक जाए दोबारा नहीं होती, और वो लोग पाकिस्तान में आए, अमेरिका पाकिस्तान में आया, बाकी दुनिया, ईरान पाकिस्तान में आया, बाकी ममालिक पाकिस्तान में आए, छोटी सी हमारी क्रेडिबिलिटी बेहतर हुई। हमारा हमसाया मुल्क कहता था ये दहशतगर्द हम यहाँ के मारते हुए झूठ बोलता था। आपके टाइम भी, उनके टाइम भी आए, हमारे टाइम भी आए, हमने हमारी खारजा पॉलिसी इससे बेहतर हुई। आज हम दुनिया के उस मुकाम पे खड़े हैं कि लोग हमें मानते हैं कि ये पाकिस्तान अमन का गहवारा मुल्क है, ना कि ये दहशतगर्दी को हम खत्म करने के लिए तो कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारे जो शोधा उन्होंने कुर्बानियां दी। ऑपोजिशन से बात करने को आप लोग तैयार नहीं है, इमरान खान से बात करने को आप लोग तैयार नहीं। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल किया। आप मुझे बताएं, आप फुटेज निकाल रहे हैं, अभी PM साहब ने जब ये बजट पास हुआ तो बैरिस्टर गौर के पास गए, हाथ में लाया के आए हमारे, और हमारी टीम कमेटी बनी हुई है। ये बात किससे करें? ये 50 इनके ग्रुप है। अलीमा खान कहती है ऐसे नहीं करना, आज जो नौरीन खान साहबा ने कह दिया वो आपके सामने है, वो जो है KPK का वो कहता है। आपने नौरीन खान साहबा या अलीमा खानम साहबा से बात नहीं करनी ना, आपने बैरिस्टर गौर से करनी है, PTI से बात करनी है, आपने मैं वही कहने लगा। तो बैरिस्टर गौर अगर नहीं बैठते, मुझे बताया उन्होंने महमूद खान जगजई को बनाया चाहे अपना अपोजिशन लीडर, उसकी भी नहीं सुनते। वो कहता है मुझे पेशावर में नहीं बुलाया, मुझे मेरे साथ मशावरत नहीं करते। बात ये है कि बात करने से होगी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप आप अपने अपोजिशन लीडर बनाते हैं महमूद खान, आप उसको टारगेट देते हैं कि आप हुकूमत से बात करें। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आला बोलता है जी मुझे टारगेट मिला है कि मैंने हर शहर पाकिस्तान के गली महल्ले में जाके जो कारकुन है उनको इकट्ठा करना, उन्हें एहतजाज करना है। आप किसके बात में यकीन करेंगे? तो सर वो तो जमहूरी ताकतें जलसे जुलूस करती हैं, मौलाना नहीं कर रहे सर। नहीं, जलसे जुलूस ये भी करें ना, ये करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए जब इस्लामाबाद में इन्होंने चढ़ाई की, इनको संगजानी में जगह दी गई, आप भी मुझे बताएं, मैं निकाल ले फुटेज, इन्होंने कहा हमने यहाँ नहीं बैठना, हमने आगे ही जाना है। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा पेट्रोलियम पे बात करेंगे कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन या मालिकान को डेली प्राइस सेटल करने से क्या इशू है, अगर प्राइस फ्लक्चुएट करती भी है तो उनको इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे, जरा उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ। नाज़रीन, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये तय किया कि जनाब पेट्रोलियम प्राइसेस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करेंगे। उसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारी रिजर्वेशंस भी आई। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पेट्रोल पंप मालिकान को तो हफ्तावार कीमतों के तयन से भी बहुत सारे इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, बट हर रोज़ की कीमतों का तयन
کیا یہ فیزیبل بھی ہے؟ پیٹرول پمپ مالکان اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ہمایوں خان صاحب. ہمایوں صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر واٹ ایگزیکٹلی آر دا پرابلمز؟ ڈیلی اگر تعین کرتی ہے حکومت وقت پیٹرولیم پرائسز کا تو پرابلم کہاں پہ ہے؟ سر دیکھو پرابلم تو بہت ہے. اس نے جیسے امریکہ میں، یورپ کے ملکوں میں یہ کام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو قانون ہے وہ ان کے لیے پہلے بنایا ہوا ہے. یہاں پہ آدھا قانون ایک طرف ہے. انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر مین اسٹرکچر کو دیکھ لے تو پیٹرول پمپ جو مالک ہے وہ او ایم سی کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے قانون کے اندر. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو ڈے بائی ڈے یا پیچھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ کم زیادہ ہو رہا ہے تو یہ تو 100% ہمیں نقصان ہے. مطلب ہم 2-4 مہینوں کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کوئی پمپ چلا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ہم نے پھر فیصلہ کر لیا کہ بجائے اس کے کہ جو 3-4 یا 5 مہینے کے بعد ہمارے پمپ بند ہونے ہیں وہ پہلے ہی ہم بند کر دیتے ہیں، پھر حکومت چلا لے، پھر کمپنیاں چلا لیں، ہمارے بس میں نہیں. سر کب سے پیٹرول پمپ بند کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ کل 5-5:30 بجے اعلان کریں گے اللہ کے حکم سے. اوکے، تو اس سے پہلے اگر کوئی اللہ کرے کہ آپ لوگ کا بریک تھرو ہو جاتا ہے کہ حکومت سے مذاکرات طے ہو جاتے ہیں تو پھر معاملات آگے چل پڑیں گے؟ دیکھو یہ تو ظاہری طور پہ ہے کہ مطلب ہماری خواہش تو ہے کہ پہلے حکومت سے، لیکن یہ حکومت جو طاقتور ہوتی ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کمزور کو روندی دیتا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن ہم کاروبار چلا نہیں سکتے مجھے جو اگر اس طرح وہ یہ برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو قانون کے لیجسلیشن ہونا چاہیے. ہمارا جو وجود ہے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہمیں، ہماری اس وقت انڈسٹری کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہمارے پیٹرول پمپ مالکان کی ہے، لیکن ہمیں تو کسی لیول میں بھی نہیں لیتے. ہم او ایم سی کے انڈر جو ہے نا صرف ایک ڈیلرشپ کا جو ہے نا وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو وہ اوگرا والے کہتے ہیں یہ تو کمپنی کے پمپ ہے، حالانکہ یہ پمپ کمپنی کے نہیں ہے. مونولیتھ یا مونوگرام ان کا ضرور لگا ہوتا ہے لیکن انویسٹمنٹ ٹوٹل ہماری ہوتی ہے. تو یہ ہمائی صاحب میں صرف آئی انڈرسٹینڈ، مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا. سر یہ فرمائیے گا میں صرف اگر لاہور کی یا کراچی یا اسلام آباد کسی بڑے شہر کی بات کروں، لیٹس سے لاہور میں ٹوٹل کتنے پیٹرول پمپ ہیں اور ڈائریکٹ کمپنی آپریٹڈ پیٹرول پمپ کتنے ہیں اور ڈیلرز کے کتنے ہیں؟ سر میرے خیال میں 700 سے 800 پیٹرول پمپ لاہور کے ارد گرد یا ضلعوں میں جو ہے نا ان کو اگر تقسیم کرے تو اتنے ہیں. اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہو گئے میرے خیال میں کمپنی آپریٹڈ جو پمپ ہے 50 یا 55 کے قریب ہوں گے. 55 باقی مطلب سارے کے سارے 750 پیٹرول پمپ ڈیلرز کا ہے؟ جی بالکل ڈیلر کے ہیں. سر اگر میں مطلب سادہ سی سائنس سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر او ایم سیز آئل مارکیٹنگ کمپنیز ڈیلی پیٹرولیم پرائسز چینج کرتی ہیں تو آپ نے جو پیٹرول خریدنا چینج پرائس کے اوپر خریدنا ہے نا آپ لوگوں نے بھی. تو سر دیکھو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ چینج پہ تو خریدنا ہے. ہمارے پاس تو پروڈکٹ اس وقت نہیں آتا. اگر ہم پرچیز کرتے ہیں آج پروڈکٹ مطلب سستا یا مہنگا ہو رہا ہے تو ہمارے پاس تو لیٹ پہنچتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سر باہر کے ملکوں میں جو پیٹرول پمپ کے اندر پروڈکٹ ہوتا ہے وہ کمپنی کا ہوتا ہے، مطلب پیچھے ریفائنری اور کمپنی ان کا چین. ہم ایک صرف ڈیلر یا آپریٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہم نے صرف مینج کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ تو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہی ہماری ہے. ہمایوں صاحب اس میں اگر جو او ایم سیز کے ڈائریکٹلی یا جو کمپنی آپریٹڈ پیٹرول پمپ ہیں ان کو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اس میں صرف ڈیلر جو ہے اس کو زیادہ ایشو آ رہا ہے. واٹ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ. سر اس کو تو پرابلم نہیں ہے، وہی تو مسئلہ ہے نا کہ اگر کمپنی آپریٹڈ پمپوں نے آنا ہے نا تو ہمارے سارے پمپ خرید لیں. دیکھو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی ہے، پمپ پیسہ ہمارا لگا ہوا ہے اور مالک وہ بنے ہوئے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ سارے پیٹرول پمپ جو ہے نا کمپنیاں، حکومت ان کو کہے نا کہ جو پمپ آپ نے لگائے ہوئے ہیں آپ ان کو آن کر لیں، ان کو خرید لیں جہاں پہ بھی لگا ہوا، پھر مزہ آئے گا نا. اچھا ہمایوں صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کس قسم کی قانون سازی آپ حکومت سے چاہتے ہیں کہ جس میں آپ پھر کمفرٹیبلی آپریٹ کر سکیں؟ سر دیکھو قانون ہمیں اوپن کر دیں، ہمیں او ایم سی سے اور ریفائنری سے ڈائریکٹ جو ہے نا پرچیز کرنے جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، تاکہ پھر ہم اپنے مرضی سے کاروبار کریں. پھر تو بات بنتی ہے کہ ہم اپنے مرضی سے پرچیز کریں، پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہم جڑ جائیں. ہمیں تو رکھا ہوا ہے کمپنیوں کے انڈر، تو وہ تو اپنے پمپ پہلے چلائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لینا کہ او ایم سی کے جو کوکو سائٹیں ہیں
उन पे प्रोडक्ट देता है, हमें नहीं देता। तो ये फर्क तो यहाँ पे होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंपनी है ये उन पंपों को जो प्राइम लोकेशन पे हैं ये वो ले लेगा, ओन कर लेगा, और बकाया जो है ना हमारी जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये सब जाया हो जाएगी। 3-4 महीने में ये खत्म होने वाली है। तो उसे बेहतर, मैंने तो पहले भी बता दिया कि उसे बेहतर है, हमने कहा कि जी 4-5 महीने का नुकसान होना है, उसे बचने के लिए पहले ही बंद कर देते हैं। आपने कोई हुकूमत को खत लिखा, कोई वजीर को खत लिखा, कोई राब्ता हुआ आपका हुकूमत से? सर बहुत ज्यादा हमने खतूत लिखे हैं, बहुत ज्यादा हमने कोशिश की है, लेकिन ताकतवर तो ताकतवर होता है, और वो मेरे ख्याल में आखिरी टाइम तक देखते हैं, वो प्रेशर देखते हैं कि डीलर की कितना प्रेशर है, कितने पंप बंद होंगे, स्ट्राइक क्या होगा, आवाम मुश्किल में होगी। ये तो सिर्फ अभी हमारी ताकत देखना चाहते हैं मेरी समझ के मुताबिक। वो आवाम को नहीं देखते, वो कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते, ये पंप बंद नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। उनकी मर्जी है, जब पब्लिक को एक दफा तकलीफ हो जाए, गालियां देना शुरू कर दें, फिर क्या फायदा सर। अच्छा मुझे ये बताइएगा हुमायूं साहब कि लेट्स से अगर आज आपके पेट्रोल पंप पे 50,000 लीटर स्टॉक है, रात को पेट्रोलियम प्राइसेस फ्लक्चुएट कर जाती हैं, 2 रुपये 4 रुपये बढ़ जाती हैं, तो ऑब्वियसली 2-4 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया, उस एडिशनल प्रॉफिट कमाया आपने उस 50,000 के स्टॉक के ऊपर। सर आपकी बात सर आपकी बड़ी अच्छी है, आपको कमाई तो नजर आती है, तो ये तो सर मैं लॉस की तरफ भी आता हूँ, मैं लॉस की तरफ भी आता हूँ सर, मैं लॉस की तरफ भी आऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की है, लेकिन सर असल बात ये है कि पेट्रोल पंप वालों के पास इतना पैसा नहीं होता। आप पता नहीं किस तरह समझते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता। इस वक्त पेट्रोल जो प्रोडक्ट है ना सर, वो इतना महंगा हो चुका है कि किसी भी जो बहुत बड़े बड़े शहर के अंदर पंप है उस पे 30-40 हजार तो मुमकिन हो सकता है। हमारे पंपों पे तो 2-3-4 हजार के अलावा स्टॉक ही नहीं होता। और वैसे आजकल तो कंपनियां दे ही नहीं रही, कंपनियां सिर्फ उन जगहों पे दे रही जिनका उनको पता होता है कि गवर्नमेंट को पता चलता है और वहां पे मतलब हमारे खिलाफ एक्शन होगा, उनको देता है। जो गरीब है, मतलब छोटे छोटे शहर है, उसमें सर ये देते ही नहीं है, पंप काफी ड्राई है। अच्छा भाई साहब, जो ओएमसी से आप पेट्रोल खरीदते हैं, आपका पर लीटर प्रॉफिट क्या है अभी तक, डीलर्स का या पंप मालिकान का क्या है उसके ऊपर पर लीटर प्रॉफिट? 8-8.5 रुपए है सर, ये फिक्स है, कोई 5 साल से पहले की ये फिक्स है। तो हमने तो बहुत दरखास्तें लिखी है कि आप परसेंटेज में कर दें, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, हर साल महंगाई बढ़ गई है। इसमें भी सर 1 से 1.5 रुपए टैक्स है और 1 से 1.5 रुपए फ्रेंचाइज फीस है जो कंपनी हमसे लेते हैं, और बैंक चार्जेस हो जाते हैं। हमें 4 रुपए शायद वो मिलता है। 4 रुपए में सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप 1 लीटर पे ऑपरेशनल कॉस्ट निकालें और एक पेट्रोल पंप की सेल कितनी होनी चाहिए कि वो सरवाइव कर सके। हुमायूं साहब, ये मैं आपकी खिदमत में जरूर रखना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं ना कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगती हैं तो गालियां फिर अवाम हमें देती है। सर यकीन माने, गालियां आपको नहीं देते, गालियां जो फैसला साज होते हैं वहीं पे जा रहे होते हैं, सवाल उन्हीं से मीडिया पूछ रहा होता है कि जनाब आपका डिसीजन था। एनीवेज, हम आपको दोबारा भी जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब खान साहब उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, कुछ पॉइंट्स वैलिड हैं और आई थिंक उन पॉइंट्स के ऊपर हुकूमत वक्त जो है उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार कुछ इस तरह की पॉलिसीज जो बिजनेस फ्रेंडली भी तो हो ना। बैंड ऑफ द डे ओएमसीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप हैं वो तो चलते रहेंगे। मतलब मैं मिसाल देता हूं कि अगर ये मेरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, मेरे ये 10 पेट्रोल पंप पाकिस्तान या सिर्फ लाहौर के अंदर लगे हुए हैं, तो मेरे पास जितना पेट्रोल आएगा मेरी प्रेफरेंस होगी कि पहले वो 10 जो पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल मैं अपने पंप पे पहुंचा लूँ, मैं ओएमसी की मद में भी पैसे कमा लूँ, मैं वहां पर भी आगे कमा लूँ, और उसके बाद फिर जिनको आगे मैंने फ्रेंचाइज या जो डीलर्स को पेट्रोल पंप दिए हुए हैं फिर मैं उनके बाद उनको पहुंचाऊँ। और हुमायूं खान साहब ने भी हमें सेकंड किया कि जनाब, या उनकी गुफ्तगू को मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ आपको कि जनाब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसीज जो हैं वो एट दिस मोमेंट उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इतना पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डिलीवर होगा। और दैट इज़ द रीज़न कि एक बहुत अजीबोगरीब सी सिचुएशन की तरफ डीलर्स बढ़ रहे हैं, डीलर्स एसोसिएशन बढ़ रही है कि जिस तरह हमारे से बता रहे थे कि हो सकता है कल से वो पेट्रोल पंप अपने बंद कर दें। दैट इज़ मतलब अच्छी खासी संगीन सूरत हाल बन जाएगी। आई होप एंड प्रे कि अली परवेज़ मलिक साहब इसका नोटिस लें और उन तक ये किसी ना किसी तरह से मामलात पहुँचे। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।